اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر میں ہوگا برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی ماتاب پہ تھوکا۔ مایوس نہ ہو ناموس صحابہ کے محافظ، نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا۔ میرے واجب احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیاں دے وچوں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم النبیین چنیا، اور اسی طرح تمام صحابہ کرام پہلے نبیاں دے صحابہ کرام جڑے آن انہوں نے بھی اسی طرح چنیا، اور جتنا نبی شان والا اس دے صحابہ کرام بھی اتنے شان والے، جتنی امت جتنا نبی شان والا اتنی اس دی امت دی شان عالی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تسی بہترین امت ہو، لوگاں دے نفع رسانی واسطے نکالے گئے ہو، اچھائی دا حکم کرندے ہو اور برائی تو منع کرندے ہو، اللہ تے ایمان لے آندے ہو۔ تو بھئی اے نبی سردار الانبیاء، جس طرح حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں سردار ہاں اولاد آدم چو قیامت والے دن۔ تو اسی طرح یہ امت بھی سردار ہے۔ پہلے عیسیٰ دے حواری حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ساتھی جنہ بھی اپنے وقت دے نبی دے نال وفا کیتی، وطن چھوڑے، قربانیاں دتیاں، ایک تو ود کے ایک، وہ بڑے اعزاز دی گل ہے۔ لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ وہ بھی جتنے جڑے اس دے صحابہ انہاں دے نال جڑے، اور دنیا تے ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، کہ میں راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں راضی ہو گیا جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کافی صحابہ دی فضیلت دے بارے ارشادات ہیں، جنہاں دے خلاصے اس طرح ہیں کہ صحابہ میرے ستاریاں دی مانند ہیں، اور جیڑا بھی انہاں دے رستے تے چلسی ہدایت پاوی سی۔ پرانے زمانے دے اندر ستارے جڑے ہوندیاں انہاں نال راہ معلوم ہوندا، ستارے ویدیان کے ستارہ ہیں یہ دو اس تے سمتا متعین کردیاں۔ تو جتنے بھی صحابہ امام دی حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی،
اور ਉਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ਬਾ ਜੰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਹਿਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ بالکل خلاف ہیں۔ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑیاں جنگاں بھی کیتیاں اور پھر ہدایت اللہ دیتی اور پھر حضور دے جانشین بن گئے، رکعت امام بن گئے۔ تو خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت بندہ سچے دل نال کلمہ پڑھ لیندہ مسلمان ہو ویندا اور حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی پھر حضور تو کلمہ پڑھیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح ماں دے پیٹ چو بچے جنم دیتا پچھلے سارے گناہ اس دے معاف ہو گئے۔ اور ایمان لانے تو بعد اگر اس وقت وفات ہو ونجے او جنتی نماز روزہ یا شریعت دے بارے چ کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ جسے مسلمان ہو گیا تو اس تو بعد باقی مسلمانوں دے جڑے ہیں فرائض و حقوق او سن۔ اچھا، کچھ لوگ جو بجائے فضیلت بیان کرنے دے انہاں دے بحث مبحثہ جی فلاں ایسے آپس ہیں تعلقات ہیں، فلانا افضل ہے، فلانا ادنا ہے، فلانا یہ ہے، اس گفتگو چھیڑنا یہ بالکل غلط اور فضول ہے کہ جس لئے اللہ تعالیٰ خود فرمائندہ پیا کہ اے محمد جڑے ڈٹ گئے وہ پکے ہو گئے، میں انہوں دے دلن ویدہ پیا آپس ایک بڑی محبت رکھنے آلیاں اور کافراں واسطے سخطاں اور بڑیاں فضیلتاں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پھر بیت رضوان، پھر اولین و آخرین، جس طرح درجہ بدرجہ۔ تو اہل سنت والجماعت ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ایمان دی حالت حضور دی زیارت کیتی تھوڑی یا بالی وہ سارے عدول اور سارے جنتی۔ ان 1400 سال گزر گئے اور ان 1400 سال دے بھی طرح طرح دے رنگیلے لوگ آتے اور انہوں وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں فلانے صحابی ہیں کیتا، فلانے ہیں کیتا۔ بھئی قرآن اور حدیث ہے، صحابہ کرام قرآن اور حدیث نال ویکھو۔ تاریخ ایک مثال یہ ہے کہ خود میرا بیٹا یا میرا بھائی گھر دے اگر 4 جی یعنی دنیاوی گل پہ کرنا تو انہوں اج متفق نہیں ہو سکتے کہ عمران خان 4 سال چنگا جڑ بالکل ساری دنیا سامنے ویکھدی پئی، اور اس وقت کوئی اس طرح ٹی وی چینل یا اس طرح کوئی میڈیا کا نظام بھی نہیں ہے، گھر گھر ٹی وی ہے، تبصرہ ہے، ہر بندہ جیب وچ ایک ٹیلی ویژن اور میڈیا پائی ودانا اخبار تو کوئی بھل ہویا، جیڑا بھی کوئی شعور رکھدا ہر زبان دے وچ او دے کول معلومات ہے۔ اتنے باوجود اکھاں دی کارکردگی سامنے ہوندیاں کوئی آکسی بھٹو چنگا لیڈر آ او دا پتر کسی نے جی جنرل ضیاء بڑا اچھا بخشی، جنرل ضیاء نا سید نواز شریف چنگا۔ تو لکھنے والے تاریخ لکھتے پہن جڑے نواز شریف تے اے تسی ویکھ لو سوشل میڈیا دا زمانہ تسی ویکھو ایک وقت دے وچ کوئی عمران خان نو ولی اللہ اور اتھوں تائیں اپنے پہن کہ جی نبوت دروازہ بند نہ ہوندا تو عمران خان ایک نبی نبوت اگر خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے تو یہ نبوت تے فیض آ یہ بڑا نیک اور سچا مسلمان ہے۔ اور کچھ جن او آدھے پہن جناب جی فضل الرحمان او بڑا ظالم ہے، کوئی آدھا جی نواز شریف بڑا، حتیٰ کہ کتنی دفعہ بحث دوران لڑائیاں بھی ہوئیں۔
تو تاریخ کا اتوں ہی اندازہ لا لو کہ جڑے بھی مخالفین آن انہیں تاریخ دے وچ لکھ دیتا تاریخ تو تیرے میری محتاج ہے، لیکن قرآن و حدیث ایک ایسا مسلمانوں کا ایک ایسا 30 لیٹر ہے جس دے بارے دے وچ کوئی نہیں بحث مباحثہ کر سکتا۔ ہوں اس گفتگو نو کوئی آکھی فلانی صحیح حدیث ہے، گڑنتو حدیث ہے، فلاں ڈی بھئی ساڈے کول اپنی قبر دے بارے پوچھنا۔ صحابہ کرام ادنا صحابہ ادنا تو ادنا صحابی بھی جڑا ہے، کیا اس کی زندگی اور ساڈی زندگی اسی جڑے بہت دین دے ٹھیکیدار ہاں، کیا ساڈی زندگی سچائی ہے، ساڈی کی اچھائی ہے، حضور تے سی کتنی سنت تے چل رہے ہیں، کتنی جگہ انہاں نوں روک لیں، بجائے اس تے اسی وہ بحث مباحثہ کریے کہ فلاں ممبر تے فلانے تبرات دیان، فلانے یوں کیتا، فلانا یاں کیتا۔ تو بھئی اے ایک اللہ دا عذاب ہے، اور کچھ لوگ جڑے ہیں انہاں دا ٹھیکہ ہی یہ لے ہویا کہ جی کسی نو زیادہ جڑا ہے کچھ ایسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نو خدا دے درجے تے فیض کر دیتا، اور کچھ جڑے ہیں او جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی 2 گروہ وہ تیرے بارے جنہ میں ویسن، ایک جڑا تیرا درجہ اتنا ودا دے سن کہ خدا دے درجے چپڑا دے سن، اور کچھ جڑے تیرے نال بغض رکھ سن۔ بھئی مومن جڑا کسی مومن نال بغض نہیں رکھتا، شریعت بھی آدھی عام مسلمان مومن جڑا دوسرے مسلمان بھائی دا بغض نہ رکھے، تکلیف اگر ہے کوئی کسی نہ زیادتی کرندہ بھی ہے تو او دا اظہار کرے، نہ بھی کرے تو اس نو معاف کر دے وے، 4 ڈنگ زندگی، اور اپنے اعمال دا اپنے گریبان کی سارے جھانکی رکھی۔ تو آج دا موضوع سخن زیادہ تر فوت ہو گئے وہ دن مویا روح، ساڈے پنجابی کی کہاوت ہے مویا روح پھل بھی نہیں ساندا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ٹی وی اینکر آ، بڑا مشہور آ، 2 دفعہ MNA بنیا، اس بعد وزیر بھی بنیا، بڑا مشہور ہویا، عالمان لین مذہبی سکالر اور دین دیاں کتاباں بھی چند اس پڑھ لیاں، اور اتنے وڈی وجہ یہ وے کہ نیم حکیم خطرہ جان تے نیم ملا گھاٹا ایمان۔ کسی بس تے تسی جا رہے ہو، کوئی تسی دسو بھئی فلانے جی میرے واہ دی پیڑا، تو وہ 72 سیٹر اگر بس ہے نا تو سارے شروع ہو گئے سن، کوئی کسی جوین لے، کوئی کسی سونف لے، کوئی کسی رت کڈا، کوئی کسی فلانے، یعنی مشورہ مفت۔ اور دین دے بارے بھی کوئی گل کر، جڑا 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا، جنہوں کلمہ بھی سدھا نہیں آتا، وہ بھی شروع ہو گئی سی، سین حق نہ ملیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور فلانا خاندان ہیاں، فلانا خاندان ہیاں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اساں بھی مر وینا ایک دن۔ عامر لیاقت فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت فردوس عطا فرمائے۔ انسان آ وقت پورا کر کے گئے، انسان دے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ مدعا یہ وے کہ یہ بندہ ڈاکٹر غالباً ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر مکمل بنیا یا ڈاکٹر بنتا پیا، تو اس تو بعد کتاباں مذہبی پڑھیاں، نعتاں شاتاں آواز والا ہی نعتاں مشہور ہوندا گیا، اللہ تعالیٰ عروج دینے والا ہوندا، اور پھر عالمان لین سارے مولوی بہا لینے۔ تو اج میں ایک انہوں دا نا سن رہا ہو سو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑیج تھا کہ بھئی آپ عالمان مختلف مکاتب فکر دیا علماء نو بہا کے اکٹھے بڑی مشکلات ہوندی تے تسی اے مطلب ایک کام کر
تو شروع کیتا پھر ڈاکٹری چھوڑ دی۔ وہ پیادا جی بالکل واقعہ بڑی اوکھی گل ہے۔ جتنے بھی اس تے رمضان ٹرانسمیشن یا جو بھی آئیں وید میں کرے ویکھیا کہ جس تحق اپنا رافضیت والا ایجنڈا اور اے نہ تو فارغا کسی مدرسے تو نہ کوئی دی کول ڈاکٹریٹ دی ڈگری آئی پئی، یہ باقاعدہ کسی اسلامک سکالر اے بن گیا۔ او دے باوجود مفتیان اہل حدیث اور دیوبند مسلک حتیٰ کہ اہل سنت بھی جڑے سنجیدہ قسم انہوں ٹوکنا، اشارے کنائے نال انہوں بھٹکاؤنا، اور ایک ٹکریل جا مولوی اس کا اوکاڑوی صاحب ہیں، کوئی نورانی صاحب اور ایک قریشی حنیف قریشی، وہ بھی مجدد ہے۔ لیکن میں اس بندے دے ویکھیا کہ کسی بھی عالمہ لین اس فریق مخالف نو اپنی دلیل پوری گل کر رہے ہیں تو پوری گل ہی نہیں کرن دیتی، جتوں تھوڑی جی دی ویکنس پوائنٹ آئی تو اس کوشش یہ کیتی کہ میں اس نو خارجی ثابت کراں، اس نو گستاخ صحابہ، گستاخ علی اور گستاخ اہل بیت ثابت کراں۔ اور میں کم از کم ایک ناقص آدمی ہوں، جتنے بھی دے انٹرویو یا عالمان لین کیتے تو اس اپنے تو مخالف فرقے نو گستاخ ثابت کرنے دی کوشش کی۔ ذاکر نیک دے بارے اس کلمات کیتے جی میں ٹھوڈا ماراں تو کہیں 100 یا 50 ذاکر نیک جمدے او ہے ہی خارجی فلانا ڈینگڑا۔ کچھ قاری حضرات بھی نا تو من یاد نہیں، اکثر آندہ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث کی نمائندگی کرندہ، وہ بھی پتنی کوئی نام شنام جلدا اس یا کہ وجہ وہ ایسا ڈھیٹھا کہ اس نے پت اس ماری رکھی اس دی، جس وقت وہ اپنا موقف بیان کر دیندہ کچھ آواز دو بھی مٹھیرڑا، اور اس نو انہیں کہ اس دیں دجیاں اس بکھیری رکھیاں ڈاکٹر عامر لیاقت اور حنیف قریشی پنڈی دا ہے کوئی، وہ تے بہویں کوئی عاشق رسول ہے، اور بنو امیہ سب تو زیادہ اس دا ہی نقصان کیتا۔ اس کیا جانے تاریخ دی روڑی تے بہ کے مار ریاض سیال دا شعر یاد آ گیا، وہ کہہ رہا تاریخ دی روڑی تے بہ کے تو دور ملوکیت لکھداں، جس دو دیاں دے چھڑیاں ہیں تو اس تو دیر سیاਣਾ ہے، تے جس جولی دین تے چھنڈ چھوڑی تو آکھے کنبا پرورے، شک پاؤندا کہ مجبوری تو رفضیت دا کانا ہے۔ تو او دے شعر تو آمدہ کہ او تو ہے ہی رافضی حنیف قریشی صاحب اور پکا رافضی، اور حضور تا اپنی بیٹیاں ایک بنو ہاشمی دیتی اور 3 دیاں بنو امیین دیتیاں، اور نعوذ باللہ من ذالک میں تو ریاض سیال دے پیانا کہ جس دو دیاں دے چھڑیاں ہیں تو اس تو دیر سیاਣਾ ہے، اور یہ بھی دیر سیاਣਾ معلوم ہوندہ۔ تو بھائی چند دیالے جس طرح میں کیا کہ عشر میں ہوگا برا حال صحابہ کے ادوب کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی ماتاب پہ تھوکا۔ عبرت دا مقام ہے یہ، میں قریشی صاحب نے بھی پیادا کہ واللہ اپنا عقیدہ تسی اپنے کول رکھو،
علی شیر خدا ہے، علی میرے نبی دا بھائی ہے، علی اہل سنت والجماعت دا امام ہے، علی علم دا، حضور فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی دروازہ، دروازے تو بغیر بالکل کوئی واہ نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سنیا دا پیر ہے، امام ہے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ جتنے بھی ہیں صحابہ کرام ایک دوجے تو عالم، تو واللہ اے بحثاں جڑیاں فضائل بیان کرو، لیکن ایک دے فضائل بیان کردے ہوئے دوجے صحابی دا حق یا دوجے دی گستاخی نہ کرو۔ جڑے صحابی دا کوئی عمل تمہیں اچھا لگدا، جس طرح حضور فرمایا کہ جس دی اقتدا کرو اس دا اوہی اپناؤ۔ اور پھر حضرت معاویہ دے بارے آکھنا، حضرت معاویہ رضی اللہ جو بھی جنگاں جو بھی کچھ ہوندا رہا، جس وقت حسن اور حسین حضرت معاویہ دے ہاتھ بیعت کر کے انہوں امام مان کے چلے گئے، اور پھر کوئی کسی کتا وچ زندگی تا زندگی حضرت معاویہ دی وفات تک اگر کوئی جملہ غلط مستند کسی کتاب وچ نکلیا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے وچ، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل دے تو بعد جدوں ایسی غلط فہمی دی جنگ آئی، اور جس وقت حضرت علی اور اماں عائشہ صدیقہ ملیاں، اس تو بعد اماں عائشہ صدیقہ کوئی کلمہ ایسا علی دے بارے آکھے ہوئے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ اماں عائشہ صدیقہ دے بارے آکھے ہوئے، جد او اللہ تعالیٰ دے قرآن دے مطابق آپس وچ رحم دل اور کافراں واسطے شدت ہے۔ اور یہی گل ہے کہ اج بھی جس دے اندر جتنا فسق و فجور ہو سی، وہ انہاں دے اندر دشمنی پیدا کرنے دی، وہ بحث کرنے دی، یہ نہیں ہے کہ اسی نماز پڑھیے، اسی ذکر کریے حضرت علی دا کے کردار آ، حضرت علی دا حکومت کرن دا کے طریقہ کارا، حضرت علی دی، کیونکہ حضرت عمر دے دور وچ خود حضرت عمر کتنی دفعہ کہندے کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت علی ساری زندگی جڑا ہے دین دا او ایک دروازہ اور نبوت دا علم آتا اس دا، اور اسی دی چل بدایا نے آیت لکھا کہ جدو حملہ پتہ لگا حضرت معاویہ کہ آج حضرت علی شہید ہو گئے، اختلافات ساڑھے آرنا، اگر کوئی اختلافات انہوں نے آ بھی صحیح تو وہ کسی اصولی حساب بھی چاہ، وہ کوئی دشمنی ذاتیات تے نہیں ہوندی۔ حضرت علی دی شان ہے کہ یہودی نال لڑدے ہویا سر لان لگے نا، اور اس مطلب منہ تے تھک دیتا تو آپ انہوں چھڑ دیتا، تو کہنے لگا کہ اے علی میں تو اس تھک سٹی کہ تو جلدی نال میرا کام تمام پر تڑپا کے نہ مارے۔ نے فرمایا کہ میں کہ اللہ دا دشمن سمجھ کے اللہ دی خاطر تیرے نال پہ لڑتا ہو، تیرے تھک سٹن نال من اپنا ذاتی غصہ بھی تیرے تے آ گیا، تو میں ذاتی غصے دی وجہ سے حضرت علی او ہستی، امام حسین اتنی سخت سخی ہستی، انہاں معاف کر دیتا، اور تو میں 14ویں صدی یا 15ویں صدی دے وچ نہ سر نہ پیر تاریخاں لے کے اسی ودے ہاں جی مرزا جیلمی ہے، اس کی یہ جیڑا بھی فتنہ بعد مرزا جیلوین بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی مرزا عامر لیاقت حسین دی عبرت پکڑ، جس بھی اصحاب رسول دے بارے ایک تذکرہ یا متنازع بنانے دی کوشش کیتی، فطرت
اللہ تعالیٰ دا انتقام لیا، عبرت دا نشان بنا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے ہویا ایک بندے دا جنازہ لیا گیا، حضور انکار کر دیتا۔ صحابہ عرض کیتی کہ کیوں؟ فرمایا کہ اے میرے حضرت عثمان غنی دے بارے بغض رکھتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی تے بغض جنازہ پڑھانے تے انکار کر دیں، اور اسی جناب بغض پال رہے ہیں اور ونڈ کر رہے ہیں، سچا کیڑا تے فلانا کیڑا تے فلانا غلط آ تے فلانا صحیح آ۔ میرے بھائی جتنے بھی صحابہ میرے نبی دی نسبت نال حکیم چنگا ہوئے تکھیندہ اس کو علاج کرایا، اگر انہوں نے کوئی خامی بیماری آئی بھی صحیح تو میرا نبی ایسا طبیب ہے، انہاں بیماری انہاں دے اندر چھوڑی کوئی نہیں نفاق والی، بجائے اس دے کہ عامر لیاقت صاحب صحابہ کرام دے بارے دی کھلے عام وہ جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے بیٹیاں دینے والے۔ تو میں موئے روح پھول بھی نہیں ساندا، میرا ذاتی کوئی اس دے نال اختلاف نہیں، اللہ اس نو جنت دے وے، خطاواں معاف فرمائے، لیکن اس دا ایک یہ نظریہ کہ وہ ایک ایسی چوک دیندہ خاص طور تے دیوبندی اور اہل حدیث کہ وہ جس وقت بھی وہ ایک گفتگو کر رہے ہوندے ہیں تو ایسا ٹوٹکا چھوڑتا، اور اس طرح کتنی دفعہ جناب جذباتی ہو کہ جی میں اس محفل چی نہ جی رہندا، میں جی بائیکاٹ کر رہا ہوں۔ بھئی اللہ تعالیٰ ریاکاری نہیں ویدا، اللہ دل ویدا، اور یہی تکبر اس دا ذاکر نیک دا بھی انجام ویکھ لے آئے بھئی کس طرح اس دا انجام ہوندا، اور اس دا بھی انجام ویکھ لے، اور مرزا جیلمی تو بھی یہ بحث کر کے ویکھ لے، تیرا بھی انجام اسی طرح ہی ہو سی۔ جیڑا بھی اس صحابہ دی جماعت تے بھوکدا، جس طریقے نال طنز و مزاق کریندا، چاہے وہ رافضی ہوئے، چاہے وہ دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے یا اہل حدیث کوئی بھی ہوئے، وہ دنیا تے عبرت بن ہوئی سی اور آخرت تے حضور دی شفاعت تو محروم ہو گئی سی۔ میں تو کون ہونے ہاں جج کرنے والے؟ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت، اور جہدے بارے اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ میں انہوں نے قلوب دے اتے ایمان نو لکھ دیتا۔ ساڈے بارے کی ساڈے کول ہے ثبوت کہ اسی جنتی ہاں یا کیسے ہاں؟ اور آج اگر تو مرزا جیلمی صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت اگر تو ٹوک سکدا آج، تو کیا جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور، حضرت علی دا دور آ، اس وقت کوئی نہ ٹوکن والا، تو جو کردے رہے جائز کیتا رے جائز کیتا تے بس وہ چپ کر کے کوئی بندہ بول ہی نہیں سکیا۔ اگر آج ہے سو کھاتے دے جیڈے بھی ظالم جابر و مودی اور جو بھی کرتے پہن، تو کشمیری بچے بھی ہیں وہ شہید ہوندے پہن، لیکن غلط نہیں ہون دیندے۔ کتنے ملکاں دی قرآن نال بے حرمتی ہوئی، انہاں لوکاں جاناں دے دیتیاں لیکن بے حرمتی نہیں ہون دیتی۔ تو کیا یہ تصور کیتا جا سکتا کہ حضور تو بعد دین جتنی ظلم ہوندا رہا اور لوگ چپ کر کے بیٹھا رہا؟ دیکھو امام علی مقام امام حسین جڑے بڑھاپے دے باوجود بے سر و سامانی دے باوجود جدو غلط ہویا تو میدان ہی چاہ گئے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دے دور بھی کوئی غلط ہوندا تو وہ بھی میدان ہی چاہندے، ساڈا ایمان ہے، اور ادنا تو ادنا صحابی میدان ہی چاہندا۔ اور میرے بھائی اپنی قبر دی فکر کرو، اور بچوں اے دنیا تی جیڑا بھی صحابہ کرام دے بارے دے وچ حضور دی جماعت دے بارے یا اولیاء اللہ دے بارے کوئی بھی بکواس کرے سی تو عامر لیاقت کے انہوں اللہ تعالیٰ دنیا دے وچ رسوا کر سی۔ اللہ تعالیٰ عامر لیاقت دے گناہ معاف فرمائے،
اللہ مرزا جیلمین بھی ہدایت دے، اور جڑے اے چونکہ چناچے فضول بحث جی فلاں کعبے پیدا ہوئے، فلانے اڈے پیدا ہوئے، فلاں یہ ہویا، فلاں وہ ہویا، بھائی جی تسی نماز کتنا پڑھتے ہو، تہاڈا ناپ تول کے حالات ہیں، تہاڈے رشتے داراں نال کے سلوک ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہو، کتنا اچھائی واسطے کوشش کر رہے ہو، کتنا مسلمانی دا کام ہے۔ کوئی بھی صحابی نو آئیڈیل بناؤ، حضرت علی نو بناؤ، امام حسین نو بناؤ، امام جعفر صادق نو بناؤ، وہ ساریاں دی خاک پیراں دی ساڈی اکھ دا سرما۔ لیکن بجائے اس دے کہ تسی منصف بن کے 14 صدیاں آ کے جناب جی تو تسی جڑے کافر لوگ ویکسن ہندو ویکسن تو اکسن کی اسلام ہے، میں تو شروع تو ہی متنازع ہے تو آپس ہی کی وہ سر وٹتے آنتے تو آن جی سب تو زیادہ کنٹروورشل مذہب، اس لیے تو وہ دہشت گرد سمجھن لگ پہ، حالانکہ اسلام تو امن دا دین ہے اور ایک دوسرے تے جان دینے والا دین ہے۔ صحابہ کرام دی تو وہ جماعت ہے کہ ایک صاحب بھی فرمائندہ کہ جنگوت تے میں کزن دا پتہ کریندا کہ اس پانی منگیا، میں پانی لین آیا، مول سنتے رہتے ہو، گیا تو وہ نال دے پانی منگیا تو اس اشارہ کیتا انہوں دے، وہ کو گیا تو دوجی زیادہ ضرورت آئی تو وہ کیتا، تاکہ 6 بندیاں کول میں گیا، انہیں آپ نہیں کیتا، انہیں اس دین دا جس لئے میں اپنے کزن کو آیا چکر کا کہ تو وہ بھی ختم ہو گیا، میں سارے کو کیا تو سارے شہید ہو گئے۔ یعنی آپ پانی انہیں برداشت نہیں کیتا، اور اپنے بھائی واسطے رحماء بینہم آپس جیڑی گل ہے، جیڑا بندہ پانی اپنی جان ویندی توجہ پئی لیکن پانی او بھائی دا تسا نہیں ویکھ سکتا، کیا وہ دولت یا جائیداد پیچھے ہو جناب یا عہدے واسطے دین دے نال کھلواڑ کرسی؟ تو بھائی یہ ہندوؤں اور اس یہود و نصارہ نو ہساؤنے واسطے، اپنے دین دا مذاق بننے واسطے خدا را اپنا پرہیزگاری کرو، اچھائی بیان کرو۔ جیڑا آئیڈیل صاحب بھی ہے تہاڈا، ساڈے تو الحمدللہ سارے الف تو لے کے یہ تائیں، اول تو لے کے آخر تائیں سارے آئیڈیل ہیں، جس نو بھی فالو کرتے ہو کرو، لیکن دوسرے مذاق نہ بنایو، پیار محبت دا بیج بو، نفرت تو بچو، یہ زندگی ہے، ایک دیہڑے اساں ملا تو رہنا۔ اور اگر اس طرح کرتے رہے ہو تو فطرت تہاڈا تماشا بنا چھڑ سی، اور پھر وہ تہاڈے کول کام ہو سن کہ جڑے تسی، کیونکہ حضور دی صحابہ اتنے لاوارث نے، جد بھی صحابہ دے بارے کسی کوئی گل کی تھی تو میرے عرش والے خدا بھی خاموش نہیں رہا، اور میرا مصطفیٰ بھی خاموش نہیں رہا۔ اس طرح 14ویں صدی دا اگر کوئی نقلی سکالر بن ویسی، کوئی مرزا جیلمی جیا مشینہ تو لوہار تھکویا انجینئرنگ کرے سی، تو پھر فطرت بھی اس دے نال انجینئرنگ کرے سی، وہ اس طرح انہوں موت ہو سی تے دنیا کنن ہاتھ لے سی۔ میں یہ ڈرا رہا میرے سمیت، اگر میرے بھی کوئی کلمہ غلط نکل گیا تو اللہ معاف فرمائے، من بھی اور تہان بھی، لیکن اپنے آپ تے کنٹرول کریے، اپنے 6 فٹ تے جسم، اپنے گھر، اپنے رہن سہن، امام حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہاں دے نقش قدم تے چلدے ہویاں اسی چھوڑ دیو میں معاویہ یا بنو امیہ دے آتے، لیکن انہاں دے نال پورا لفظاں دے نال ان کسی قسم دا اللہ تے چھوڑ دیو، لیکن جڑا تہاڈا پسندیدہ ہے ستارہ، اس دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دیو۔ اگر امام حسن معاویہ نال صلح کر کے واپس گئے، بعد اگر انہاں بھی کوئی تبصرہ کیتا، یا امام زین العابدین جڑے چشمدید گواہان واقعہ کربلا، انہیں کوئی مستند کتاب دے بھی حوالے دیتے، کسی دا غیبت گلا یا کسی دے بارے کوئی گل کیتی تو پھر تسی بھی کرو۔ اگر انہوں نے کیتا
تنن کوئی حق نہیں پہنچتا. بس یہ اپیل ہے خدا واسطے یہ دین دا مذاق نہ اڑایو کہ خود ساختہ مذہبی سکالر نال انج ہی ہوندا جویں وہ اس دیاں ویڈیو وائرل ہوئیاں ساری. اللہ تعالیٰ وہ صحابہ اور علماء دی توہین کریندا، صحابہ دی یعنی عزت اچھالنے دی کوشش کردا، اور اہل حدیث اور دوسرے انہاں نوں گل دے وچ اس طرح ٹھٹھا مذاق بنا کے تے انہاں نوں خارجی اور تکبرانہ لہجے نال ٹھڈ مار کے ذاکر نیک جمیندا. تو نتیجہ تواڈے سامنے. اس واسطے اللہ تعالیٰ سارے دا خاتمہ ایمان تے کرے اور بری جڑا نا مثال بننے تو بچائے.